شہزادے میاں اس عجیب سی دنیا میں آئے تو غلطی سے ہیں، مگر یہ دنیا ان کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ خاص طور سے یہ جو اس دنیا میں پیسے نام کی چیز ہے، یہ تو کوئی کمال شہ لگتی ہے۔ واپسی کا راستہ سوچنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ارادہ بھی باندھ رہے ہیں کہ پیسہ اپنے ساتھ لے جائیں اور اس سے اپنے ہاں رائج کریں۔ لیکن ان کو بس ایک بات سے شکوہ ہے کہ یہ چیز جس کو یہ لوگ پیسہ کہتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ تو محض کاغذ کا حقیر سا ٹکڑا ہے۔ یہ آخر یہ اتنی اہمیت ان لوگوں کی زندگی میں رکھتا کیوں ہے؟ اور کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ وہ ایک بار پھر پہنچے زین بھائی کے پاس۔ زین صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔ آپ لوگ اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ جی کیا مطلب فقط ایک حقیر کاغذ کے ٹکڑے کو آپ کے ہاں اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس ٹکڑے کو جس کی بذات خود کوئی وقت کوئی قدر نہیں؟ اوہ ہاں ہاں ہاں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے شہزادے میاں۔ وہ کیا؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جاتے ہیں وقت میں پیچھے، غور سے دیکھتے ہیں ان پرانے پاکستانی نوٹوں کو۔ ہمارے ہاں ہر نوٹ پہ ایک چھوٹی سی سطر لکھی ہوتی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، جس کا مطلب بنا کہ جو بھی اس نوٹ کا مالک ہے اس کو اس نوٹ کی قیمت کے عین مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملکی خزانے میں موجود سونے سے ادائیگی کر دے گا، جس کا مطلب بنا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت جب جڑتی ہے اس وعدے یا ضمانت کے ساتھ، تو یہ دراصل یہ وعدہ یا یہ ضمانت اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہ اگر اس کا ملک چاہے تو اس کو سونے میں تبدیل کر دے، جس کی وجہ سے یہ نوٹ جس کو بھی دیا جاتا ہے وہ اتنے ہی سونے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو جب بات سونے پر ہی آنی ہے تو پھر کاغذ کا ٹکڑا کیوں؟ اصل میں ان نوٹوں کو پرنٹ کرنے کی ضرورت تب محسوس ہوئی تھی جب لوگوں نے اندازہ کیا کہ سونا یا چاندی جیبوں میں لے کر بازاروں میں گھومنا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص کر کے اگر کسی بڑی رقم کے لیے تجارت کی جا رہی ہو۔ اس طرح کی مقدار کا سونا یا چاندی لے کر گھومنے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ساتھ لے کر گھومنا یا چند کاغذ کے ٹکڑے ساتھ لے کر گھومنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ویسے پیسے کی ہمارے یہاں ایک شکل اور ہوتی ہے جس کو سکے یعنی کوائنز کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنے ہی سونا یا چاندی کی مقدار میں بنائے جاتے ہیں جتنی کہ اس پیسے میں سونا یا چاندی خریدنے کی وقت ہو۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو سکوں کو پگھلا کر اتنا ہی سونا یا چاندی حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ ان کو تبدیل کروانے سے ملے گا۔ سکوں کو معاشیات کی زبان میں کموڈٹی منی یا اسبابی پیسہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو اپنے آپ میں خاص قدر و قیمت کا حامل ہے، جو کہ خود ہی ایک اہم اسباب کا حصہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی ادارے کی مدد کے بغیر اس ملک کے پاس اپنا جائز حصہ موجود ہوتا ہے۔ اور ان نوٹوں کو معاشیات کی زبان میں کموڈٹی بیکڈ منی یا اسباب کا حمایت شدہ پیسہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ پیسہ جو تبدیل ہو کر اسبابی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہو۔ شہزادے میاں گم سم زین بھائی کی بات سن رہے تھے۔ لیکن زین صاحب، قیمتی اشیاء صرف سونا چاندی تو نہیں ہوتی، چاول، آٹا، گیہوں تو اس سے زیادہ بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں، آپ لوگ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے بازار میں تجارت کے لیے سونا اور چاندی ہی رائج ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کو بھی سونا یا چاندی کے ذریعے کی گئی ادائیگی بری نہیں لگے گی، تو قیمتی اسباب کی فہرست میں سونا چاندی ہی سب سے زیادہ رائج ہے۔ ارے ہاں، اس کا ایک نام اور بھی ہے، ریپریزنٹیٹو منی یا نمائندگی دکھانے والا پیسہ، یعنی وہ پیسہ جو ملکی خزانے کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن اب کا پیسہ کہلاتا ہے فیاٹ منی یا حکم شدہ پیسہ، یعنی اب کے پیسے کے پیچھے سونا یا چاندی ملنے کی گارنٹی سے زیادہ اس بات کا وعدہ ہوتا ہے کہ اس نوٹ کے استعمال کی اجازت حکومت وقت کی طرف سے ہے، جو کہ اپنے اصول لاگو کر کے اس نوٹ کے مالک کے لیے تجارت اور زندگی کے دوسرے معاملات آسان بناتی ہے۔
लेकिन ज़ैन मियाँ अगर एक तरह से देखें तो सोना चांदी वाले नोट के ज़रिए भी ये महसूस करना कि हमारे पास ज़िंदगी आसान बनाने के तमाम रास्ते हैं, दरअसल इस इदारे या हुकूमत पे भरोसा करना ही हुआ। जो कि अब भी यही हो रहा है कि आप लोग जिस भी मुल्क और उसकी हुकूमत का हिस्सा हों, आप दरअसल उसकी हुकूमत पे भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शहज़ादे मियाँ ने वज़ाहत की तो ज़ैन भाई भी सोच में पड़ गए। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं। आप भी ज़रा अपने ज़हन के घोड़े दौड़ाकर बताएँ कि इस वीडियो में पैसे के कितने नाम बताए गए हैं? तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।